پاکستان میں موجود روہنگیا مسلمانوں کے مسائل۔ برما میں بدھ مت دہشت گردوں کے ہاتھوں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر بالآخر عالمی قوتیں بھی خواب خرگوش سے بیدار ہوئیں اور برما حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روہنگیا کا مسئلہ جلد از جلد نمٹایا جائے۔ جہاں پوری دنیا اس ظلم کو ظلم اور سربریت کہنے پر مجبور ہوئی، وہاں مسلم ممالک نے بھی برما کی حکومت پر اس مسئلے کے حل کے لیے دباؤ ڈالا۔ روہنگیا مسلمانوں کو امت مسلمہ کی طرح پاکستان سے زیادہ توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں۔ ان پر جب بھی مصیبت آتی ہے، روئے زمین پر سب سے پہلی نظر ان کی پاکستان کی جانب اٹھتی ہے۔ پاکستان کی روہنگیا مسلمانوں سے وابستگی قیام پاکستان کے وقت سے ہے، جب روہنگیا مسلمانوں نے پاکستان میں شامل ہونے کی درخواست کی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ شاید اسی جرم کی سزا میں بدھ مت دہشت گردوں نے ان کی کئی نسلیں تباہ کر ڈالیں۔ اراکان کے روہنگیا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں سے بے دخل کر دی گئی ہے۔ کچھ لوگ تو کئی سال قبل اس ظلم و تشدد کی وجہ سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان میں تقریباً 3.5 لاکھ روہنگیا مسلمان آباد ہیں، جو زیادہ تر کراچی میں مقیم ہیں۔ ان مسلمانوں کو وہاں کی بدھ مت حکومت اور فوج کے ہاتھوں دہشت گردی اور نسل کشی کا سامنا تھا، جس کے بعد یہ بنگلہ دیش، پاکستان، سعودی عرب اور بھارت وغیرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ سعودی عرب نے روہنگیا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو شہریت بھی دے رکھی ہے، جبکہ پاکستان میں موجود ان روہنگیا مسلمانوں کو شہریت کے حصول کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ اب بھی روزگار، رہائش، اخراجات اور کاغذات وغیرہ کے معاملے میں یہ لوگ در بدر پھر رہے ہیں۔ پاکستان کو برما میں حالیہ ظلم روکنے کے لیے جہاں اپنا کردار ادا کرنا نہایت ضروری ہے، اسی طرح پاکستان میں موجود روہنگیا مسلمانوں کے مسائل حل کرنے، انہیں سہولیات دینے اور اس طرح بھائی چارے کے ساتھ ملک میں بسانے کی ضرورت ہے، جس طرح پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے 40 سال اپنے ملک کے در و دیوار ان کے لیے کھولے رکھے اور مواخات مدینہ کی مثال تازہ کر دی۔ پاکستان میں 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین آباد رہے اور بالآخر ان کی 3 نسلیں پاکستان میں آزادی، امن و سلامتی اور خوشحالی میں پل کر اب بخوشی اور رضا اپنے وطن لوٹ رہی ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کو بھی اسی جذبہ احسار اور اخوت کے تحت حتی الامکان سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ برما میں نسل کشی سے بچ کر یہاں آنے والوں کو یہاں سکھ چین مل سکے۔ اس کے علاوہ بھارتی دہشت گرد وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے برما کی دہشت گرد وزیر اعظم آنگ سان سوچی سے ملاقات کے بعد بھارت میں موجود 40,000 روہنگیا مسلمانوں کو واپس موت کی وادی میانمار میں دھکیلنے کے خلاف پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم کشمیر، گجرات اور احمد آباد کے مسلمانوں کے قتل کے بعد جہاں جہاں مسلمانوں کے قاتلوں کو دیکھتا ہے، انہی سے یاریاں نبھاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان جہاں کشمیر میں بھارتی دہشت گردی پر آواز اٹھاتا ہے، بالکل اسی طرح میانمار میں مسلمانوں پر کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت کرنے پر بھی نریندر مودی اور بھارت کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ روہنگیا مسلمانوں کا جرم اور قصور فقط یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ رنگت و جسامت میں ان سے مشابہت رکھنے والے دنیا کے مختلف ممالک میں بے حساب پائے جاتے ہیں، جو آزاد، خود مختار اور محفوظ زندگی گزار رہے ہیں۔